نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے سجدے کی حالت میں، زبان پر کیا ہے؟ امتی امتی امتی، وہاں بھی خیر خواہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات نماز پڑھتے، پاؤں میں سوجن ہو جاتی، کیوں پڑھتے؟ امت کے لیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے۔ ہم اگر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں اور وہ بڑا بندہ ہو، اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن میرے آقا جو آدم علیہ السلام رب کائنات سے ملاقات کرنے گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی زبان مبارک پر ایک ہی صدا تھی، امتی امتی امتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لے گئے، آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ قریب پہنچے، کان لگایا، آواز آئی امتی امتی امتی۔ اتنے خیر خواہ ہیں، اتنے خیر خواہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یار اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم سے سوال ہوتا ہے، میلاد مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ یار ہم پر دنیا میں لمحہ بھر کے لیے کوئی احسان کرے نا، گلی گلی جا کر اس کے تذکرے کرے، یار بندہ بہت اچھا ہے، بندہ بہت اچھا ہے، اتنا احسان مجھ پر کیا ہے، جب سب نے چھوڑ دیا اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اس کے جگہ جگہ جا کر ترانے گائیں۔ تو جو نبی اتنا یاد کرتا ہے، کیا اس کے ترانے ہم مسجدوں محلوں میں نہ پڑھیں؟ کیا ان کا میلاد نہ منائیں؟ اب جب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی نا، تو کہتے ہیں میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد کی تو ہمیں بھی خوشی ہے، حضور کی آمد، حضور تشریف لائے، پیدا ہوئے، ہمیں خوشی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، خوشی ہو یا غم پتا چلتا ہے اظہار سے۔ ایک کے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ یوں تھا، ایک بندہ آیا، خوشی نہیں ہوئی آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے خوشی تو ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میری جان، چہرے پر مسکراہٹ ہو تو پتا چلتی ہے خوشی ہوئی ہے، چہرے پر شادمانی ہو تو پتا چلتی ہے خوشی ہوئی ہے۔ اگر شادمانی نہ ہو، چہرہ لٹکا ہوا ہو، تو خوشی نہیں، یہ غمی کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر خوشی ہوئی ہے تو مسجدوں کے جلتے ہوئے بلبوں کو بجھایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اپنے گھروں کو بھی سجایا جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی سجایا جاتا ہے۔ حضور کی آمد نہیں، یہ جو آپ مروجہ طریقہ اپناتے ہیں، یہ طریقہ بدعت ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اسی لیے ہم نہیں مناتے ہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کوئی میلاد نہ منائے وہ حرام کام کرتا ہے، تو اسی لیے ہم نہیں مناتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی عالم دین کا ایک جملہ، ایک کتاب کا ایک حرف یہ ہمیں دکھا دیں، ایک جملہ ہمیں دکھا دیں کہ کسی عالم نے یہ لکھا ہو کہ اس طرح جیسے میلاد منائی جاتی ہے، اس طرح اگر کوئی میلاد نہ منائے تو ناجائز کام کرتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میلاد منایا جا رہا ہے، اس طرح منانا جائز بھی ہے اور مستحب بھی ہے، کوئی واجب نہیں کہہ رہا۔ ہاں اگر کوئی ناجائز کہے گا تو پھر ہم حضور کے میلاد کے ماننے والے ہیں، اور حضور کا میلاد یہ تعظیم ہے۔ روح البیان کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کی تعظیم میں سے یہ بھی تعظیم ہے کہ حضور کے میلاد کی خوشی منائی جائے۔ تو یہ حضور کی خوشی منانا میلاد یہ تعظیم ہے۔ اگر کوئی ناجائز کہے گا پھر تو ہم بھی اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ کہتے ہیں دشمن احمد میں شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، خیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ اب وہ
کہتے ہیں نہیں یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ حضور کے دور میں تھا. میرا سوال اب ان سے ہے، جواب لانا ان کا کام ہے. مجھے یہ بتاؤ جیسا آج تبلیغ کا انداز ہے، تقریر کا انداز ہے، تحریر کا انداز ہے، یہ حضور کے دور میں تھا؟ نہیں تھا. آج جیسے تبلیغی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، امیر ہے، نائب امیر ہے اور فلاں 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 ہے، بتاؤ حضور کے دور میں تھا؟ آج جو تعلیمی تربیتی انداز ہے، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، عمارات تعمیر کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کے دور میں تھی؟ آج جو زکاتیں پیسوں کی صورت میں دی جا رہی ہیں، یہ جو پیسہ آج ہمارے پاس ہے رقم نوٹ، کیا حضور کے دور میں اس طرح زکات دی جاتی تھی؟ آج جو سفر حج کیا جا رہا ہے، کیا سفر حج اس طرح ہوتا تھا؟ جب نہیں ہوتا تھا تو ان سارے معاملات میں یہ سوال کیوں نہیں آتا کہ یہ بدعت ہے؟ کیوں نہیں آتا کہ تمہارا معنی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں حضور کی تعظیم سے تکلیف ہے تو سن نجدی ہم یہ بڑے سینے کا زور لگا کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی خون مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے جل کر مگر ہم کو ایسا تب میں جب تک تب ہے ذکر کا سلام. تمہاری مجلسیں سجیں، تمہیں بدعت نظر نہیں آتی؟ مجلسیں سجیں، 100 سالہ جشن دیوبندی بدعت نظر نہ آیا؟ اگر کانفرنسیں ہوں اہل حدیث کانفرنس، تمہیں بدعت نظر نہ آیا؟ بدعت نظر آیا تو محفل میلاد میں ہم کھلے عام کہتے ہیں کہ تمہارے منہ پر تھوکنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم حضور کے میلاد سے چڑھتے ہو. تم چڑھو گے ہم چڑھائیں گے، تم ایک جھنڈے سے چڑھو گے ہم 2 جھنڈے لگائیں گے، تم ایک لائٹ سے چڑھو گے ہم 2 لائٹیں لگائیں گے، تم خوشی منانے سے چڑھو گے ہم دھوم دھام سے منائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا میلاد. ہمیں گالی دے چہرے پر بل بھی نہیں آئے گا، میلاد پر بولے گا زبان کھینچ دیں گے. اس لیے کہ الحمدللہ ہم حضور والے ہیں، سب کے لیے برداشت کریں گے، حضور کے لیے برداشت نہیں کریں گے. ہمیں دوستی بھی الحمدللہ حضور کے غلاموں سے ہے، ہمیں یاری بھی حضور کے غلاموں سے ہے، ہماری دل لگی بھی حضور کے غلاموں سے ہے. حضور کا غلام اگر ہمیں زمین پر بھی بٹھائے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اور میلاد سے چڑھنے والا بڑا اسٹیج سجا کر بھی بٹھائے تو تھوکنا پسند نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ میلاد سے جلنے والا ہے. اور الحمدللہ ہم نسلی اصلی میلاد ہیں، کبھی میلاد نہیں چھوڑیں گے، کبھی میلاد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.